السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 نومبر 2024 اور پیر کا دن ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے. 24 نومبر آپ ذہن میں رکھیے گا. لانگ مارچ کا اور فیصلہ کن کا ہے, فائنل بھی کہا ہے. اس کو کوئی بھی شکل ہم نام دے دیں, اس پہ حوالے سے بات کریں گے. کیا پاکستان ایئر لائنس PIA پشاور وغیرہ باقی اسلام آباد یا لاہور اپنی سروسز فراہم کر رہا ہے, اور کیا حال کر دیا آپ نے, اس پہ بھی گفتگو ہوگی. وہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. اور مریم نواز جو ہے وہ صفدر وہ دھیرانی پروگرام جو ہے اساس پروگرام کی طرز پہ نقلیں اور کاپیاں کر کے کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے, اس پہ گفتگو ہوگی. عمران خان کے اگینسٹ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچوں کی کیا تفصیلات ہے. فافن نے الیکشن ٹرائبیونل کی جو کارروائی ہیں جو بڑی بتایا جا رہا تھا, جس پہ ریٹائرڈ ججز لگائے گئے ہیں, اس کی کیا پوزیشن ہے. اور سب سے بڑی بات ہے بینک کرپسی. یہ بینک کرپسی کیوں ہوتی ہے, کیا وجہ ہے. حسن نواز کی اور جو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ جناب ہم نے بڑا تیر مارا ہے, ہم تو جدی پشتی امیر ہیں, کبیر ہیں, تو یہ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا حال کیا کیا ہے. پہلے اس ہوٹل کو بیچنے کے لیے روز ویلٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا کچھ کیا گیا آپ کے ساتھ. اور ہم یہی بتاتے رہے کہ اس کے پیچھے لوٹ مار کا گینگ ہے, اور وہ لوٹ مار کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اب یہاں علیحدہ بات ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نیب کمپرومائز ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کمپرومائز ہے, تمام محکمے جتنے بھی ہیں اس وقت وہ کمپرومائز ہے. چاہے پولیس کا محکمہ ہو, FIA کا محکمہ ہو. آپ کیا ہاں وہ میرٹ میں رہ گیا, وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں. اور اب آپ کس طرف دیکھیں, آپ وہ اسی شکل میں ہے کہ اگر عمران خان کی یہ گورنمنٹ سے جان چھٹتی ہے اور آ کر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ میرٹ کی بات کرتی ہے. ابھی تو فی الحال آپ بھول جائیں کہ اس میں کوئی آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے. اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا حال ہے. لاہور سے اسلام آباد میں جایا کرتا تھا, بڑا سفر کیا کرتا تھا, اور پشاور تک بھی تھا. اب پشاور سے بھی پروازیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت PI کا کیا حال کر دیا ہے. اور وہ وجہ ایک یہ بھی ہے, سیاسی نقطہ نظر بھی ہے کہ جان کے نہیں چلانی تاکہ آپ اس پہ گفتگو نہ کر سکیں. دوسرا جو ایشو ہے مریم صفدر کے ایک اور پروگرام جو ہے وہ دی رانی کے نام سے گائیں اور بیس دینے کا, یہ ضروری ہے. میں اس کو دیکھیں, اس کی نیگیٹیوٹی میں نہیں جاؤں گا. جب پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تو بڑی باتیں ہوتی تھی, بہت سے یعنی بتایا جاتا تھا کہ وہ گٹھے کٹے اور پتہ نہیں کس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے تھے. آج کیا کہیں گے, آج ہیں ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. اور وہی احساس پروگرام جو ہے اس پر امپلیمنٹ آپ کو اب کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ کے پاس ریمیڈی کوئی نہیں ہے نا, اسے ہٹنا کیا ہے. عمران خان کے اگینسٹ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا, یہ پنڈی بینچ کے اندر ہے کہ 54 مقدمات ہیں جو پولیس نے, کتنے 54, اور یہ وزیر اعظم ہٹنے کے بعد ہے. یعنی یہ اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, کوئی سیاسی جماعت مانے نہ مانے. مولانا فضل الرحمان جمیعت علماء اسلام نے مفتی کفایت اللہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بتایا گیا کہ یہاں 56 اور یہاں 62 مقدمے ہیں. FIA کے ساتھ انکوائریز جو ہیں, نیب میں 2 مقدمہ درج ہیں, اور یہ جو مجموعی طور پر 125 کے قریب بنتی ہے. لیکن یہ 125 وہ ہیں, کئی ایسے مقدمے ہیں جن سے خارج ہو گیا, یا وہ مقدمہ جو ہیں وہ اپنے ایک منطقی انجام کی طرف چلے گئے. آپ نے بڑے مقدمے تو دیکھ لیے, سائفر والا مقدمہ اس کے علاوہ تھا, اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. عزت کا کیس ایک سیپریٹ تھا, اس میں عمران خان صاحب بری. اور الیکشن کمیشن والا جو مقدمہ ہے اس کا پولیس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ استغاثہ ایک انڈیپینڈنٹ استغاثہ ہے. اس میں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن نے تو مدت ختم ہو گئی تھی, 120 دن کے اندر کچھ نہیں کیا تھا, اور وہ ایک غیر قانونی ریفرنس اسپیکر سے گیا الیکشن کمیشن کو, اور وہ بھی غلط ریفرنس تھا. اور یہ والا معاملہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا. مین اپیل یہ لگائیں تاکہ یہ والا چیپٹر بھی جو ہے نا یہ بھی کلوز ہو سکے اور اس میں بھی کوئی بات نہ رہ سکے. تو یہ والا جو مقدمہ ہے یہ اس کے علاوہ ہیں مقدمے. پاکستان تحریک انصاف نے فسائیت آپ کے سامنے دیکھی ہے. الیکشن کمیشن ڈسکا کے الیکشن سے شروع ہو کر کسی جگہ الیکشن کمیشن نے کھڑا ہونے دیا ہو. پراپرٹی فنڈنگ کے کیس میں کس طرح کہاں گیا, وہ بڑی باتیں ہوتی تھی. میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا. پھر سمبل لینے والا کیس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, وہ بھی آپ کے سامنے دیکھ لیجئے گا. اور وہ میں نے
میں بار بار مطالبہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ آئینی بینچ تو بنا دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنائے جاتے؟ اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، صبح کے رات کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں باقاعدہ جو ہے میں لکھنے لگا ہوں، جوڈیشل کمیشن کو بھی لکھنے لگا ہوں، پانچوں اسپیکر کو، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی، کہ بھائی آئینی بینچ جو سپریم کورٹ میں بنایا، ہائی کورٹوں میں بنایا نا، فوری طور پر آئے نا ہائی کورٹوں میں جو باتیں بڑی ہو رہی تھی کہ یہاں کیوں نہیں ابھی تک بنے ہیں، آ سکے سامنے۔ اور فافر نے الیکشن ٹرائبونل کی کارکردگی کا پول کھول دی۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن جب لائے تھے تو اناؤنس ہوا تھا کہ اس پہ حاضر ساتھ سروے جج ہوں گے، اس میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور اس میں ریٹائرڈ ججز لگائے گئے، ریٹائرڈ ججز کی جگہ اب ریٹائرڈ ججز پر وہ مان لیے گئے کئی جگہوں پہ اوپر، کچھ جگہوں پہ اوپر حاضر سروے جج اور کچھ پہ ریٹائرڈ ججز۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن ٹرائبونل کی یہ ہے کہ صرف 60 درخواستوں پر فیصلہ ہوا، 337 انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں میں 17% درخواستوں پر الیکشن ٹرائبونل نے ابھی تک فیصلہ کیا ہے۔ آخری بات جو ہے ایون فیلڈ کے ابھی تک منی ٹریل نہیں دیا شریف خاندان نے۔ قاضی فاضی عیسیٰ کی فیملی نے بھی ابھی تک جو پراپرٹیز باہر خریدی ہیں ان کا منی ٹریل نہیں دیا، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اس میں آپ کو یاد ہے 1998-99 کی ریٹرن جو ہے نا ان کی نکالی گئی تھیں 87-88 کی ریٹرن ہے، جس میں 9,36,311 روپے آمدن ڈکلیئر کی تھی، وہ کچھ ایڈیشن ہوئی 50 لاکھ سے اوپر گئی، وہ لڑائی لڑی اور الٹیمیٹلی جو آمدن ہے وہ 9,36,311 روپے پہ آئی۔ جس دور میں یہ کہہ رہے ہیں ایون فیلڈ خریدا گیا، اب ان کی ایک کمپنی جو ہے باقاعدہ گیزٹ نوٹیفیکیشن اگر بیک گراؤنڈ پہ چل سکتا ہے تو ٹیم چلا دے گی، نہیں تو یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ بینک کرپسی ہوتی کیا ہے کہ ایک جو ہے کمپنی اگر بنائی گئی ہے اور اپنے کاروبار کے حوالے سے یا نقصان ہے، فراڈ ہونا یا غور باتیں اپنی جگہ پر ہوں، وہ اپنے جو ان لوگوں سے اپنا کو قرض لیا ہوا ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ پورے نہیں کر پاتی، اور وہ بتاتی ہیں کہ میرا کاروبار کوئی نہیں۔ اور برطانیہ میں یہ عام ہوتا ہے اس طرح کا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاروباری حضرات اس کا بینک کرپسی کا فائدہ لے کر ارب پتی بن چکے ہیں، وہ کسی اور شکل میں یا کسی یہاں یہ ایک نارمل سی پوزیشن ہے۔ لیکن یہ جو باتیں بڑی کرتے تھے کہ ہماری سینٹرل لندن کے یا پورے پاکستان یا پورے میں جائیدادیں نہیں ہیں، جو باتیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ ذرائع، وہ کہاں ہیں؟ آج بتائیں نا، قوم کے ساتھ سنسیئر ہونا، جب آپ کو بینک کرپسی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ جدی پشتی آپ امیر کبیر ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا رقم ہے، اتنا روپیہ ہے، وہ کس کام کا؟ اگر آپ اس کام کے نہیں لگا سکتے تو وہ اب نہیں دے پا رہے، لوگوں کے پیسے نہیں دے پا رہے لوگوں کے، اور جتنا بھی ہے تو جب آپ پیسے نہ دے پائیں اور حالات ایسے نہ ہو تو بینک کرپسی اور پھر کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن یہ پرانا ہے لیکن اس کو چھپایا گیا، سامنے نہیں آیا، پھر لوگوں نے اس کو سامنے لے کے آئے۔ ایک دوست ہی ہیں UK میں، انہوں نے مجھے بتایا، جیسے خبر آئی میں چاہیے تھا وہ خبر اسی وقت ہی آپ بریک کر دیتے، لیکن کوئی نہیں، خبر سب سے پہلے اسی بندے کے پاس تھی، اس کو اس کے وکیل نے بتایا، چونکہ گیزٹ میں چھایا ہوا تھا تو یہ صرف لمیٹڈ انہیں لوگوں کو پتہ تھا جو وکالت سے، اور کئی صحافیوں کو بھی پتہ تھا، لیکن صحافیوں نے جان بوجھ کر یہ خبر نہ دی۔ وہ الٹیمیٹلی جب وہ خبر لیک ہوئی، ٹویٹ ہوا، تو پھر وہ خبر دینی پڑ گئی، پھر ان دوستوں کو، صحافیوں کو بھی بتانا پڑا کہ نہیں جی، کہ واقعی بینک کرپسی ہو چکی ہے حسن نواز کی۔ اب اس پہ اپنا پٹواری یا نون لیگی یہ کیا کہیں گے؟ چلیں وہ اپنی جگہ پر باتیں، ان کا کیا کہنا ہے، ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ یہ والا ہفتہ بڑا اہم ہے، اس کے اندر توشہ والے کیسز میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں تو یہ فیصلہ کن ہے معاملہ، جہاں 24 تاریخ کا جو دھرنا ہے، جو لانگ مارچ ہے، جو پروٹیسٹ ہے، وہ اپنی کامیابی کی طرف جاری ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔